روئے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر، سامنے ہو اگر روئے خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا معمول ہے کہ جب بھی کوئی دنیا سے جانے والا دنیا سے جاتا ہے تو جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں، عزیز و اقربا ہوتے ہیں، وہ اسی طرح جمع ہو کر اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کی تعریف کی اس نے اس کو ذبح کر دیا، کاٹ دیا۔ حشر کے دن اس بندے کو اللہ کھڑا کریں گے، آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے فلاں بندے کی تعریف کی تھی، اس کی دلیل کیا ہے، گواہ کون ہے، کس بنیاد پر تعریف کی ہے، جواب دے۔ کیا جواب دیں گے؟ جو مومن ہوگا، نیک عمل کرنے والا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے مرنے کے بعد بھی مرنے نہیں دیتا بلکہ حیات طیبہ عطا فرما دیتا۔ سر پہ صدیق ڈاکٹر پیر سید محمد فاروق شاہ صاحب سیفی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی ہمشیرہ محترمہ کے اس وصال کے صدمہ کے موقع پر آپ کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے حاضر ہوں، اور سب کی دعاؤں کے ساتھ اپنی دعا کو شامل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، اللہ کریم مرحومہ کی کامل بخشش فرمائے۔ جانے جاں ہے علی یہ سبھی موت پر ہو اگر ہم۔ لوگ سمجھتے ہیں قسمت والا وہ ہے جو دنیا سے آزاد سلامت لے کے جائے، حالانکہ قسمت والا وہ ہے جو دنیا سے ایمان سلامت لے کے جائے۔ اب حدیث کا اگلا حصہ، اگر کسی نے کسی کے لیے ایسے جملے کہے، کسی کی غیبت کی، گلہ کیا، نازیبہ جملے کہے کسی کے لیے، اللہ اس کو کھڑا کرے گا، آجا تم نے فلاں بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے یہ کچھ کہا تھا، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ سر پہ صدیق، آنکھوں میں عثمان ہے، دھڑکنوں میں عمر، جانے جاں ہے علی، دھڑکنوں میں عمر، جانے جاں ہے علی، یہ سبھی موت پر ہو اگر ہم سفر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، یہ سبھی موت پر ہو اگر ہم سفر، یہ سبھی موت پر